بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیذ کیسے بنایا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی طرح نقل کیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس نبیذ سے منع کرتا ہوں جو کدو کے تونسے اور لکڑی کے کٹلے اور سبز گھڑے اور روغن کی ملے ہوئے برتن میں بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشد سے جو قبیلہ الکیس کا سردار تھا، فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نمبر 1 عقل مندی اور نمبر 2 سوچ سمجھ کر کام کرنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے اس شخص نے روایت نقل کی ہے جو قبیلہ عبد القیس کے وفد سے ملا تھا، اور وہ وفد جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو نضرہ کے واسطے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ربیعہ کے قبیلے سے ہیں، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں، اس لیے حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسا حکم دیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو 4 چیزوں کے باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پانچ چیزوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1 کدو کی تومبی، نمبر 2 نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2 نماز قائم کرو، کی روایت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، اور اپنے پیچھے والوں سے تم کو منع کر دو۔ نمبر 1 بن شعبہ نے اپنی روایت میں نمبر 2 لکڑی کے برتن کا ذکر نمبر 3 روغن کی ملا ہوا برتن۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ
کٹھلا کیا ہوتا ہے اور کس کام آتا ہے؟ کٹھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لکڑی کو کھود کر تم لوگ اس میں کھجوریں ڈال کر پانی ملاتے ہو، جب اس کا جوش تھم جاتا ہے تو پھر تم اس کو پی لیتے ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نشے میں تم میں سے کوئی اپنے چچا کے بیٹے کو تلوار سے مارنے لگتا ہے۔ راوی نے کہا، لوگوں میں اس وقت ایک شخص موجود تھا، اس کو نشے کی بدولت زخم لگ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کے مارے چھپاتا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کس برتن میں پانی پئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کے مشکوں میں جن کا منہ باندھا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں چوہے بہت زیادہ ہیں، چمڑے کی مشکیں نہیں رہ سکتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ چوہے کاٹ لیں، اگرچہ چوہے کاٹ لیں، اگرچہ چوہے کاٹ لیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ القیس کے سردار اشتد سے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نمبر ایک عقل مندی، نمبر دو بردباری۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔